بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے ہنسی خوشی میں اپنی اہل خانہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، خوشیاں وصول بھی کرتے رہیں، اور اسی طرح سے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھ کر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تو ویورز، ہم آپ کو بتائیں گے آج کے آیت الحفظ کی فضیلت کیا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آیت الحفظ یعنی کہ وہ آیتیں جو حفاظت کرتی ہیں، ان کی تاثیر کیا ہے، آیت الحفظ کی آیت الحفظ ہیں کیا ہیں، اور قرآن کریم میں ان کو اکٹھے کیسا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو جتنی بھی وہ آیتیں ہیں کہ جو حفاظت کے لیے مطلب ہے کہ جن کو لوگ پڑھتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اگر آپ کو ساری اکٹھی مل جائے، ایک جگہ مل جائیں، تو یہ کتنی آپ کے لیے جو آسان ہوگی۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ یعنی کہ صبح و شام ان کا ورد کرتا ہے، یعنی آیت الحفظ کو پڑھتا ہے، تو وہ ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر فساد سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ امام دیربی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ سفر میں تھے کہ ایک بھیڑیے کو جب دیکھا، ایک بکری کو دیکھا کہ وہ بھیڑیے کے ساتھ جو وہ کھیل رہا ہے، تو وہ بہت حیران ہوئے، اور اچانک ان کی نگاہ بچی جو بکری تھی اس کے گلے پر پڑی، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ آیتیں لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ آیتیں ایک بکری کے گلے میں کسی نے لکھ کر باندھ دی تھی، اور اس بکری کو پھر جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اور جب جنگل میں چھوڑا تو دیکھا کہ شیر کے بچے کے ساتھ بکری کا بچہ وہ کھیل رہا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، بڑے تعجب ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، شیر تو بکری کا دشمن ہے اور اس کو تو یہ شکار ہے، لیکن وہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اس میں۔ تو اسی طرح سے اس نے جب دیکھا، کھول کے دیکھا کہ وہ کچھ آیتیں لکھی تھی، وہ آیتیں جن کو آیت الحفظ کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والی آیتیں۔ تو وہ آیتیں یاد رکھیں کہ مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، وہاں پر آیت الکرسی کی کوئی ایک آیت ہے، اسی طرح یعنی مختلف آیتیں ہیں، آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے اسی طرح سے۔ تو وہ میں ساری کی ساری انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور آپ ان کو کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کو یہ اسکرین پہ بھی نظر آئیں گی، اور آپ بھی ان کو مطلب ہے کہ دیکھ کے بھی یاد کر لیں اور سن لیں گے، تب بھی انشاءاللہ اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو اس سے بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، آپ مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ جو ریڈ کا جو نشان ہے نیچے، اس کو آپ دبا دیجیے، اور ساتھ ہی جو بیل کا بٹن اس کو پش کر دیجیے، تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس آئے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر بہتر سمجھتے ہیں تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے، اور کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں، اچھی لگے تب بھی اور اچھی نہ لگے تب بھی، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو ویورز، وہ آیت ایس یہ ہے کہ آیت الکرسی کا ایک قصہ بھی ہے کہ والا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دھیان کر لیجیے اور نوٹ بھی کر لیجیے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَخَفِضْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ۔
بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا ان كل ان ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وكنا لهم حافظين وربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وعندنا كتاب حفيظ لكل أبواب حفيظ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ آیتیں تھیں کہ جو آپ نے سنا، جن کو سماعت فرمایا، اور یہ آپ نے اس کو بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے یہ لی گئی تھی اور مختلف صورتوں کا یہ حصہ تھی، اور ساری وہ آیتیں تھیں کہ جو حفاظت کے بارے میں، یعنی حفیظ کا لفظ آیا، آپ دیکھ لیجئے آیت الکرسی کی جو تھی وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، یہاں پر بھی حفاظت کا لفظ ذکر کیا گیا۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تو یہاں پر بھی حفاظت کا لفظ جو وہ ذکر کیا۔ وَحِفْظًا، یہاں پر بھی جو ہے اس کا حفاظت کا لفظ تھا۔ وَحَفِظْنَاهَا، یہاں پر بھی حفاظت کا لفظ تھا۔ تو حافظ علیہ، حافظ، ان میں ایک ایسا بتانا، یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے، وہی لفظ میں بتاتا ہوں، پوری صورت دوبارہ آپ کو میں پڑھ کے نہیں سناتا تاکہ آپ کا آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ تو اسی طرح سے پھر جو یہ جو ذکر ہوا دوسری جگہ پر کہ فعال لما یرید، تو یہ بھی اسی طرح حفاظت کے بارے میں ہے، اور وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ بھی حفاظت کے بارے میں ہے، اور جنود کا لشکر کا ذکر آیا، یہ بھی اسی طرح سے ہے، ثمود کا اسی طرح ذکر آیا، اور یہ دوسری جگہ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، یعنی یہاں پر حفاظت کرنے والوں کا ذکر آیا، اور اسی طرح قرآن کریم کے لوح محفوظ کا ذکر بھی آیا، اور پھر آخر میں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، یعنی اس پہ بھی حفاظت کا ذکر آیا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، تو یہاں پر بھی اس کا حفاظت کا ذکر آیا۔ تو اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بڑی مشہور آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی کہ یہ کہا گیا کہ قرآن کریم ہم نہیں اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے اتارا ہے، اور ہم ہی یعنی پوری قدرت کاملہ کو اس کے اندر شامل کر دیا کہ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا، اور ہم ہی یعنی پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اسی طرح پھر آگے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح شیء حفیظ کا لفظ بھی آگے ذکر کرنے، اللہ حفیظ، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح عندنا کتاب حفیظ، یعنی کتاب اس کی حفاظت کی گئی، لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، یہاں پر حفیظ کا ذکر آیا۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تو یہاں پر بھی وہ ذکر آیا کہ جو حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یقیناً ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دین میں حفاظت کی جائے اور دشمن لوگ اس کے نقصان نہ پہنچا سکیں، منافقین کی منافقت سے جو ہے وہ بچا رہے، اور فسادیوں کی فساد سے وہ بچا رہے، شریروں کے شر سے جو ہے وہ بچا رہے۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو اس کوشش کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ صبح جب گھر سے نکلیں تب بھی ہماری حفاظت ہو، جب شام گھر میں داخل ہوں تب بھی ہماری حفاظت ہو، کہیں ہمارا آنا جانا ہو تب بھی ہماری حفاظت ہو، کہیں ہم گھر سے نکلیں اور بازار میں جائیں، کسی دفتر میں جائیں، یعنی کسی بھی کام کے لیے ہم جائیں تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں حفاظت سے جاؤں۔ اگر کسی بندہ کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اگر پہلے سے اس کو پتہ ہو کہ بھائی میرا ایکسیڈنٹ وہاں پر ہوگا، یعنی وہاں پر مجھے خطرہ ہے، تو یقیناً وہ بندہ اس راستے پہ پھر کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن اس کو کیا معلوم کہ اس کی وہاں پر اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اور اس کی وہ جو مصیبت اس کے مطلب ہے کہ اس کے لکھی ہوتی ہے اس کے نصیب میں۔ لیکن اسی طرح سے جو چیزیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو اور ہمیں حفاظت ملے، تو یقیناً پھر ہمیں ان آیات کو پڑھنا ہوگا۔ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام دیربی نے جو واقعہ میں نے کوٹ کیا ہے
امام دہلوی بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس طرح ایک شیر کو دیکھا کہ وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ حیران ہوئے جب دیکھا کہ اس بکری کے بچہ جو اس کے گلے کے اندر، یعنی تعویذ سمجھ لیں آپ، یعنی جو اپنی جو مرضی جو سمجھ لیں کہ لکھ کے مطلب ہے کہ اس کو تعویذ کا نام دے دیں، ویسے کسی کاغذ کا نام دے دیں، لکھ کے جو ہے نا اس کی گلے کے اندر لٹکا ہوا تھا، تو آپ بھی حیران ہوئے۔ تو اسی طرح پھر وہ چیزیں ہم تک پہنچی تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی تھی، اور ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ شاید کہ آپ کا بھی اسے بھلا ہو اور آپ کے ریفرنس سے کسی اور کا بھلا ہو، تو یہ کریڈٹ سارا جس نے کتاب لکھی اس کو جائے گا، پھر اس کے بعد جو جو اس کو آگے پہنچائیں گے ان کو کریڈٹ جائے گا، تو ہمارا یہ سب ہم نے ڈال دیا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ سب کو، آپ کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔